صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ مدرسے کے لیے اور مکتب کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب ہونا چاہیے، ایسے ساتھیوں کا انتخاب ہونا چاہیے کہ جہاں کے حالات موافق ہوں، ایسی مسجد کا یا ایسے علاقے کا یا ایسے کمیٹی کے ذمہ داروں کا ہرگز انتخاب نہیں ہونا چاہیے جو مدرسہ پسند نہ ہو، علم پرور نہ ہو، یعنی قیام مدارس کی تاریخ اور مزاج مدارس کا انہیں اندازہ ہی نہ ہو۔ ایسے لوگ نادان دوست ہوا کرتے ہیں، ایسے ڈاکٹر، ایسے انجینئر، ایسے لیڈر، ایسے صدر صاحب جو مدرسے کے نظام کو سیکھے ہوئے بھی نہیں ہیں، کسی اللہ والے کی صحبت بھی نہیں پائی ہے، اور باہر علاقے میں جا کر سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ گلے کی ہڈی بن جاتے ہیں، ایسے لوگ قدم قدم پر رکاوٹ ڈالنے والے بن جاتے ہیں۔ ایک بات مدارس جزیرہ نہ بن جائے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پر تعزیتی کلمات لکھے، اور اس وقت حضرت نے فرمایا تھا کہ مدارس جزیرہ نہ بن جائے، اڑوس پڑوس اور اطراف و اکناف کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باہر ملک سے چندہ آتا ہے یا چندہ دہندگان آتے ہیں، شاندار مسجد تعمیر کر دی گئی، بڑی فلک بوس عمارتیں کھڑی کر دی گئی، لیکن اڑوس پڑوس کے پسماندہ طبقات اور اڑوس پڑوس رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کو نزدیک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ مدرسے میں دور دور کے طلباء تو داخلہ لے رہے ہیں، لیکن جس گاؤں یا بستی میں ہیں وہاں کے طلباء داخلہ نہیں لے رہے ہیں۔ سالانہ بڑے بڑے پروگرام ہو جاتے ہیں، لیکن بستی کی خواتین کے لیے کوئی اصلاح معاشرہ کے مجالس یا مختصر تربیتی کورسز یا اس علاقے میں کوئی رفاہی کام، بیواؤں کا وظیفہ، یتیموں کی کفالت، ناگہانی آفات کے مواقع پر باشندگان محلہ کی مدد، قربانی کا گوشت ان کے درمیان تقسیم کرنا، وقتاً فوقتاً مدرسے کے پروگراموں میں بطور خاص بستی کے ذمہ داروں کو مدعو کرنا، رمضان کی مناسبت سے رمضان کا راشن یا رمضان کے کٹس
وہاں حاجت مند ہوں تو وہاں تقسیم کا نظام بنانا چاہیے۔ مدرسے کی مسجد میں درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، رمضان کا تربیتی اعتکاف، یا مدرسے کی مسجد سے تبلیغی جماعت کی جماعتیں نکلیں، طلبہ اڑوس پڑوس کی بستی میں جا کر تبلیغی گشتیں کریں، مسلمانوں میں دینی بیداری پیدا کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مدارس جزیرہ نہ بن جائیں۔ مدرسے کی جڑیں زمین میں نہیں بلکہ عوام کے دلوں میں ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں سرکاری CBI کا عملہ داخل ہو گیا، گھس گیا، اور قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جو ابھی وہاں کے ذمہ دار ہیں ان کو گرفتار کر کے لے جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا۔ بستی کے سارے ہندو جمع ہو گئے کہ ہم یہاں سے لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے، آپ جو تحقیق تفتیش کرنا چاہتے ہیں، جو الزامات ثابت کرنا چاہتے ہیں، جائیے ثابت کیجیے، لیکن آپ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کو یہاں سے نہ لے جائیے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہی تھا۔ علاقے کے ہندوؤں کو تک آپ سے بڑی غیر معمولی عقیدت تھی۔ راستہ چلتے چلتے گاڑی میں جا رہے ہیں، جیپ میں، گاؤں سے باندہ سے ہتھورا کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں کوئی ہندو مل جاتا ہے باندہ سے ہتھورا کی طرف جانے والا، اس کو بٹھا لیتے ہیں، قربان گاڑی کو روکو، ہم فوراً اس کو بھی منزل پہنچا دیں، اس کو بھی منزل پہنچا دیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی شہر کی طرف آتے جاتے مدد کر دیتے تھے، بوجھ کے اٹھانے میں، منزل تک پہنچانے میں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ مدرسہ جزیرہ نہ بنے۔ طلبہ دوسرے صوبوں سے لا کر درآمد کر کے پڑھایا گیا، امپورٹ کر کے پڑھایا گیا، لیکن علاقے کے طلبہ کو لانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ بچوں کا چندہ کرنا چاہیے جیسے مال کا چندہ کیا جاتا ہے۔ علاقے کے لوگ مدرسے کے نظام سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ جس علاقے میں مدرسہ ہے وہاں پر علماء پیدا ہوں، وہاں کے مقامی حفاظ پیدا ہوں، تعاون کرنے والوں کے خاندان میں علماء حفاظ پیدا ہوں۔ مدرسہ اپنے چھوٹے چھوٹے مکتب شہر کے اندر، بستی میں، آس پاس کے دیہاتوں میں قائم کریں۔ آس پاس کے دیہاتوں کے اماموں، مؤذنوں کو بلا کر ان کو فقہی مسائل سے واقف کرواتے ہوئے ان کی اگر مالی امداد کرنا ہو تو مالی امداد کریں، ان کے مکاتب کو مضبوط کرنا ہو تو ان کے مکاتب کو مضبوط کریں۔ اسی طرح سے ٹرسٹ میں، کمیٹی میں ہمیشہ ایسے بزرگوں کو، اللہ والوں کو سرپرست بنانا چاہیے جو علاقے اور ملک کے بڑے ہیں، جو بارسوخ بھی ہیں اور صحبت یافتہ بھی ہیں، جو تعلق مع اللہ بھی رکھتے ہیں، طویل تجربہ بھی رکھتے ہیں انتظام کا۔ ایسے بزرگوں کو اپنا سرپرست بنانا چاہیے، اور سرپرست صرف رسمی خانہ پوری کے لیے نہیں یا عوام الناس کے درمیان جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ واقعی قدم قدم پر مشاورت کے لیے۔ اس کی وجہ سے ہماری رہبری بھی ہو جائے گی،
اور ہمارے ساتھ کام کرنے والی عوام بے لگام نہیں ہوں گی۔ جو صاحب ناظم طے ہوئے ہیں، ذمہ دار طے ہوئے ہیں، وہ ہرگز مدرسے کو کبھی اپنی جائیداد نہ سمجھے۔ قومی ورثہ ہے، کوئی شخصی جائیداد نہیں ہے۔ اپنی پراپرٹی بنانے کا کوئی خیال اداروں کے ذریعے سے نہیں ہونا چاہیے۔ ناظم پر سب سے پہلے انتظامی کام ہے۔ دیکھا گیا کہ نظما نظامت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام بھی کبھی اوڑھ لیا، نظامت کے ساتھ جمعیت کی صدارت بھی آ گئی، نظامت کے ساتھ کسی اور علاقے کی رفاہی تنظیم کا بھی بوجھ ڈال دیا، نظامت کے ساتھ کچھ تصنیفی کام یا جلسوں کے اسفار بھی بہت زیادہ غالب آ گئے، تو اس کی وجہ سے انتظام کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ جب آدمی ذمہ داری لے تو ان ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کرے۔ تنخواہوں کی وقت پر ادائیگی یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ مخیرین اور محسنین اور چندہ دہندگان سے رابطہ مضبوط کیا جائے، اعتماد بحال کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر ذمہ داری کا احساس کیسا تھا؟ فرماتے ہیں اگر فرات کے کنارے پر بھی کوئی کتا پیاسا مر جائے، عمر کی اللہ کے یہاں باس پرس ہوگی۔ اپنے اساتذہ کو یکسو کرنے کی فکر، ان کو کوارٹرز بنا کے دیے جائیں، ان کے لیے علاج آسان کیا جائے، ان کے بچوں کی پڑھائی کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ اپنے کام میں یکسو ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑھاپا آ گیا تو فرماتے تھے اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، رعایا پھیل گئی، میں ان کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا، اس لیے آپ مجھے دنیا سے اٹھا لیجئے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پانے والے لوگ سناتے ہیں کہ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کیسے رات میں اپنے مدرسے کا دورہ کیا کرتے تھے۔ بچے نے پیشاب کر لیا اور بچے کو اٹھا رہے ہیں، ایک طرف اس سے کپڑے بدلنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف اس کے بستر کو پانی میں نکال کر نچوڑ رہے ہیں، اور بچے سے کہتے ہیں ہاں ہو جاتا ہے، پیشاب نکل جاتا ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم سردی میں چھٹڑتا ہوا سو جائے اور اس سے جسم سے چادر ہٹ جائے تو ابرار الحق کی گردن اللہ کے یہاں پکڑی جائے گی۔ اپنے عملے کے ساتھ نوکروں کی طرح برتاؤ نہیں۔ وارثین انبیاء اور دین کے خادموں کی ساری عظمتوں کو مستحضر رکھتے ہوئے اصول صحیحہ کا اپنے آپ کو پابند بناتے ہوئے کام کریں۔ الناس علی دین ملوکہم، ناظم کے اخلاق ہی ماتحتوں کے اندر آتے ہیں۔ اجتماعی مفاد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آدمی ذاتی اختلاف کی وجہ سے اجتماعی مفاد کو نقصان نہ پہنچائے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا۔ حضرت دارالحدیث سے گزر رہے تھے اور ایک صاحب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف تقریر کر رہے تھے۔ حضرت نے پوری تقریر سنی اور جا کر دفتر میں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت اس شخص کو ادارے سے نکال دیجیے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی انہوں نے جو کچھ کہا مجھے کہا، لیکن وہ شخص ادارے کے حق میں مفید ہے۔ میں اپنے ذاتی اختلاف کی وجہ سے ایسے قیمتی شخص سے
ادارے کو محروم کرنا نہیں چاہتا، طلباء کو محروم کرنا نہیں چاہتا۔ ذمہ دار کا تعلق اپنے ماتحتوں سے ایسا ہونا چاہیے کہ پیر میں بھی کانٹا لگ جائے تو سر پریشان ہو کر جھکتا ہے، دیکھتا ہے اور ہاتھ بڑھ کر اس تکلیف دہ چیز کو نکالتا ہے۔ اسی طرح سے ناظم کا اپنے ادنا خادم مدرسہ سے تعلق ہو۔ صرف انتظامی تعلق کام کے اندر جوش و خروش اور کام کے اندر ترقی اور خلوص نہیں پیدا کرتا ہے، جب تک کہ ذمہ دار کا تعلق اپنے ماتحتوں سے دلی وابستگی کا نہ ہو جائے۔ تجربہ کار وفادار ملازم ہوں تبھی کوئی نظام ترقی کرتا ہے۔ جہاں پر ملازم بدلتے رہتے ہیں وہاں کا نظام کبھی ترقی نہیں کرتا ہے۔ جو آدمی صاحب فن ہو اس کے اندر استغنا ہوتا ہے۔ ہر کونا مشق مدرس کو کھو دیں گے ہم تو نظام تعلیم کا بہت بڑا نقصان ہوتا جائے گا۔ ناظم بھی ملازم کا محتاج ہے، ملازم بھی ناظم کا محتاج ہے۔ ایک دوسرے کا مزاج سمجھتے ہوئے مہینوں لگ جاتے ہیں اور مزاج سمجھا ہی تھا کہ اسے نکال دیا۔ اس وجہ سے وہ ناظم جس کی نگاہ اپنی کمیوں پر ہو اور وہ ناظم جو یہ سمجھتا ہو کہ میں آنے والے طلباء کی بدولت اللہ مجھے بھی روزی دے رہے ہیں، جو ذمہ دار یہ سمجھتا ہو کہ مجھے ان اساتذہ کی بدولت اللہ تعالی طلباء کو متوجہ کر رہے ہیں، ویسے ناظم سے اللہ تعالی زیادہ کام لیتے ہیں۔ نظما اور کام کرنے والوں کے درمیان کوئی حلال اور حرام کا اختلاف نہیں ہوتا، انفع اور نافع کا اختلاف ہوتا ہے، افضل اور غیر افضل کا انتخاب ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ اس لیے رائے کے اختلاف کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دے کہ ادارے کو نقصان پہنچ جاتا ہو۔ دیکھیے، جو قافلے کو لے کر چلنا چاہتا ہے اس کو اپنی رفتار کم کرنا پڑتا ہے تاکہ سارے ہی قافلے والے ساتھ ہو جائیں۔ اگر تنہا آدمی دوڑتا رہے گا تو وہ تنہا تو رہے گا، لیکن اس کے ساتھ قافلہ کیسے سنبھل سکتا ہے، جم سکتا ہے اگر یہ تنہا ہی دوڑتا رہے۔ اسی طرح سے سخت مزاجی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت عمر کی سختی حضرت عمر کے تقوی کے ساتھ قبول کی جائے گی۔ اگر حضرت عمر کی سختی تو میرے اندر ہو، حضرت عمر کا تقوی نہ ہو تو میری سختی میرے ماتحتوں پر مؤثر نہیں ہوگی۔ اپنے عملے سے حسن ظن اور ان پر اعتماد، خردہ گیری کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چھوٹی چیز پر گرفت کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے حسن انتظام کے ساتھ حسن اخلاق بھی سکھلایا ہے۔ بیوی شوہر میں شوہر امیر ہے لیکن انتظام بھی اخلاق کے ماحول میں چاہتا ہے اسلام۔ انتظام اخلاق کو ختم کر کے انتظام بد اخلاقی کے ساتھ اسلام نہیں چاہتا ہے۔ جی، آخرت کی فکر، ایمانی صفات، اللہ والوں کی بار بار آمد و رفت، اس کے ذریعے سے ترقی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو مداخلت کرنے سے روکیں۔ اگر گھر کا ہر فرد آ کر مداخلت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر ادارے کا نظام بگڑ جاتا ہے۔
اسی طریقے سے چندہ وصول کرنے کے آداب اور چندہ وصول کرنے کے شرعی اور سرکاری اصول کی رعایت، سرکاری اور شرعی اصول کی رعایت۔ مالیہ فراہمی ہمیں بقدر ضرورت چاہیے۔ لوگ چندہ فراہمی پر سال کے 12 مہینے فکر مند رہتے ہیں، اور جس سے گفتگو کرتے ہیں چندے سے متعلق ہی گفتگو کرتے ہیں، جیسے چندہ ہی مقصد مدرسہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چندہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ چندہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر اجتماعی کام چندے کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کی تنخواہ، وزیر اعلیٰ کی تنخواہ، سرکاری ملازمین کی تنخواہ پوری عوام سے چندہ کر کے ہی دی جاتی ہے۔ لیکن حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد رہنی چاہیے کہ چندہ کرنے میں عزت نفس کا بھی خون نہ کرے، عظمت دین کو بھی مجروح نہ کرے۔ عزت نفس کا خون نہ کرے، عظمت دین کو مجروح نہ کرے، اپنے وقار کو باقی رکھتے ہوئے مدرسے کی ضروریات آنے والی عوام کے سامنے رکھے۔ چندے میں کوئی ناجائز کمیشن کا طریقہ نہ ہو، پائی پائی کا حساب ہو۔ آپ نے سنا ابن اللتیبہ کا واقعہ، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے کہ ھذا لی ھذا لک وھذا اہدی لی، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے بیت المال کا مال ہے اور یہ وہ مال ہے جو مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ تو چندے میں ہدیہ پہلے تو نہیں دیا جاتا تھا، ادارے کی نسبت پر دیا جانے لگا۔ پہلے تو نہیں دیا جاتا تھا، اب چندے کے لیے گئے تو دیا جانے لگا۔ یہ مجھے نہیں دیا جا رہا ہے، ادارے کو دیا جا رہا ہے۔ اجتماعی مال میں جتنی احتیاط ہوگی اتنا آدمی اللہ کے یہاں پکڑ سے بچ جائے گا۔ اکابر مدرسے کا چولہا بھی استعمال کرتے، اپنا سالن دور سے گرم کرنے کے لیے اس کے پیسے جمع کر دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے سستا سا عطر شیشی میں ڈال کر ایک بادشاہ کی بیٹی کو بھیجا، اس نے سونے چاندی کے زیورات بھر کے دے دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر میری بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو تو یہ سونے چاندی بیت المال میں جمع کر دو۔ یہ عمر کی بیوی رہنے کی وجہ سے تمہیں قیمتی ہدیہ نہیں ملا، بلکہ امیر المؤمنین کی بیوی ہونے کی وجہ سے یہ قیمتی ہدیہ ملا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے صدقے کے جانوروں کے چرنے کی جگہ پر اپنے ذاتی جانوروں کو چھوڑ دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آمدنی کا استعمال کرنا گوارا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ دکان پر خریدنے کے لیے گئے، بچے نے پہچانا نہیں، جو بازار میں نفع لیا جاتا تھا اس نفع کے ساتھ وہ سامان بیچ دیا۔ باپ پیچھے دوڑا ہوا آیا، حیات الصحابہ میں یہ سارے واقعات موجود ہیں، تم نے کتنی قیمت میں بیچا؟ ابو جی اتنی قیمت میں بیچا۔ ارے یہ تو مسلمانوں کے امیر حضرت علی ہیں۔ وہ دوڑا ہوا آیا، حضرت بچے نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کو اس سے کم قیمت میں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی وہ مجھے جس قیمت پر دینے کے لیے تیار ہے میں اس قیمت پر لینے کے لیے تیار ہوں، معاملہ پورا ہو چکا ہے۔ اجتماعی مال میں خیانت سے بچنے کی فکر اور اجتماعی مال میں ہر قسم کی بے احتیاطی سے بچنے کی فکر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ چندہ کرنے کا ایک بڑا اصول یہ بھی ہے کہ آدمی اغنیا سے زیادہ فقراء اور متوسط قسم کے لوگوں سے چندہ لینے کی فکر کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں فقراء زیادہ ہیں اغنیا کے مقابلے میں،
تو چندہ اگر اغنیا سے لوگے تو بہت تھوڑا ہوگا اور فقراء سے لوگے تو زیادہ ہوگا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے آدمی سے چندہ لو جس آدمی کو اپنے چندے سے کوئی امید نہ ہو کہ میرے چندے سے کیا ہو سکتا ہے، اور چھوٹی رقم کا چندہ، چھوٹی رقم کا چندہ جیسے صدقے کے ڈبے بنا کر دکانوں پر رکھ دیے گئے، گھروں پر رکھ دیے گئے، لوگوں کو تھوڑا تھوڑا چندہ دینے کے فضائل سمجھائے گئے، تو قطرہ قطرہ دریا شود۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے مٹھی فنڈ کا نظام شروع کیا کہ پکاتے وقت ایک مٹھی چاول ڈبے میں ڈال دیے جائیں۔ ایک بیوہ کا مکان آپ نے چھوڑ دیا، یہ کیا دے گی؟ وہ بیوہ آ کر کہنے لگی حضرت آپ نے سب کو موقع دیا، مجھے کیوں موقع نہیں دیا؟ مجھے بھی ڈبہ دیجئے تاکہ میں بھی اس میں مٹھی بھر چاول ڈال کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پڑھنے والوں کی خدمت میں کر سکوں۔ اسی طریقے سے چندہ کرنے کے کام کے لیے اغنیا کو، تاجروں کو لگانا چاہیے، انہی کے ہاتھ سے لینا چاہیے۔ علماء کا چندہ کرنے کی وجہ سے بعض مرتبہ دینی مصروفیات میں خلل ہوتا ہے اور بعض مرتبہ وقار مجروح ہوتا ہے۔ ترغیبی بات تو دلا دی جائے، لیکن اپنے ساتھی تجار ساتھیوں سے وصولی کا کام کروانا چاہیے۔ جتنا ہو سکے اپنے اساتذہ کو چندہ وصولی کے کام میں نہ لگائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بقسم کہتا ہوں اگر لوگ خالص نیت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں تو اپنے ہی لوگ آ کر خدمت کریں گے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو حضرت نے اپنے سارے اساتذہ کا رکوع ریکارڈ کروایا اور ان کے رکوع کے اندر تجویدی غلطیاں نکالی اور یہ فرمایا یہی تو میں سوچ رہا تھا کہ کام اخلاص اور اصول سے ہو، پھر پیسے دینے کے لیے میرے پاس نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اساتذہ اپنے قرآن کو درست کریں۔ حضرت یہ بات کر رہے تھے، ایک صاحب آ کر بڑی رقم انہوں نے پیش کی کہ حضرت آپ اسے استعمال فرما دیں۔ عمومی چندے کی اپیل کرنا چاہیے، کام کو بہتر بنانے کی فکر اور عمومی چندے کی اپیل، مدرسے کی ضروریات لکھ کر لگا دی جائے اور لوگوں سے کہہ دیا جائے۔ اسی طریقے سے برادری، شادی، تقریبات، ختنہ، عقیقہ میں وہ لوگ مدرسے کے لیے، ادارے کے لیے ایک رقم مختص کر دے۔ دنیا دار لوگ اپنی تنخواہ کا پہلی رقم وہ مدرسوں کے لیے دے دے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ اپنی فصل سے خاص مقدار اداروں کے لیے مختص کر دے۔ اسی طریقے سے مالدار اپنی جائیداد مدرسے کے لیے وقف کریں۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رؤساء کو بلایا جائے اور ان کو بلا کر مدرسے کی خدمات سے متعارف کروا کر پھر ان سے تعاون لیا جائے۔ متعارف کروا کر تعاون لینے میں اعتماد رہتا ہے، تعارف کے بغیر تعاون لینے میں جھجک رہتی ہے، بے اعتمادی کا ماحول رہتا ہے۔ ان سب کے باوجود اگر چندہ کرنے میں بہت زیادہ ذلت ہو رہی ہو، کام کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہو، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑا بگیڑا اور بڑے انتظام کا بوجھ آدمی سر پر لے لے۔ اپنے بس کی ہی کوشش کرنا ہے۔ عوام اور مخیرین کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اداروں میں تنخواہ دینے کے لیے رقومات نہیں تھی، تم اس میں حصہ کیوں نہیں لے رہے تھے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لمبی لمبی قطاریں لگائی جا رہی ہے اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔
اسی طریقے سے تعلیمی نظام پر خاطر خواہ توجہ نہیں ہے جتنا چندہ وصولی پر توجہ ہے۔ چندہ دہندگان سے مراسم درست رکھنے کی فکر ہے، لیکن اپنے ساتھ خدام اور معلمین کے ساتھ برتاؤ درست رکھنے کی فکر نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بے قاعدگی پیدا کرتی ہیں۔ پھر زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے، صدقہ نافلہ کہاں پر خرچ کیا جائے، اور صدقے کا بکرا لے کر بدعت کو رواج نہ دیا جائے۔ مالیات کے نظام میں شرعی اصولوں کی رعایت۔ دیکھا گیا کہ بعض مرتبہ ضروری فقہی مسائل سے بھی واقفیت نہیں ہوتی ہے اور آدمی مال، اجتماعی مال بے ڈھنگے پن کے ساتھ خرچ کرنے لگ جاتا ہے۔ کمیشن پر چندے کا رواج بہت ہوتے جا رہا ہے۔ وہ ادارے جو خاص طور پر گمنام ہیں، آدھا کمیشن، 30% کمیشن، 40% کمیشن، تو ظاہر ہے کہ دینے والے کی اگر آدھی رقم چندہ وصول کرنے والے کو جا رہی ہو تو دینے والا کبھی اس پر تیار نہیں ہوگا، اور یہ بے اعتمادی کا ماحول انتہائی نقصان دہ ہے، اور فقہا نے اس طرح کے کمیشن کو جائز بھی نہیں لکھا ہے۔ انعام کی رقم دی جانی چاہیے، انعام دینے سے انکار نہیں ہے۔ واجبی درجے کی ایک تنخواہ طے ہو اور 1 لاکھ کے اوپر اتنا انعام دیا جائے گا تاکہ کام کرنے کی رغبت پیدا ہو۔ بہت کم جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے سفراء کو بٹھا کر وصولی مال کے سلسلے کے اصول اور ضابطے بتائے جاتے ہیں۔ خودداری ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے خودداری کے ساتھ ساتھ اپنے ادارے کے کام اور ادارے کی خدمات اور دین کی اشاعت کا جذبہ ان پر غالب ہونا چاہیے۔ کوئی نامناسب حرکت یا مال کا غیر محتاط استعمال کرنا ان کی عادت میں نہ ہو، ان کی سرشت نہ ہو۔ اکابر کے واقعات سنائے جائیں، کیسے وہ احتیاط کرتے تھے۔ ایک علاقے میں رشتہ دار سے بھی ملنا تھا اور چندہ بھی وصول کرنا تھا، تو جانے کا خرچ انہوں نے نہیں لکھا، اس لیے کہ میرا مقصد اپنے رشتہ دار کو بھی ملنا تھا۔ وہ تو امانت ہے، امانت ضائع ہو جائے تو جرمانہ واجب نہیں ہوتا بلا تعدی، اس کے باوجود بھی اکابر پیسے جمع کر دیا کرتے تھے۔ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا اگر میں نے مدرسے کے پیسے اس طرح سے ضائع کر دیے اور جمع نہیں کیے۔ یہ تقوی اور یہ احتیاط جب ہوگی سفراء کے اندر تو اللہ تعالیٰ ان کے تقوی کی بدولت بھی مالیہ فراہمی میں سہولت پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد